السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیے آپ لوگ کے لیے آج لے کر کے آئے ہیں چیپٹر نمبر 2، افسانہ نمبر 2، سید محمد محسن کا لکھا ہوا ہے اور فرار ہے۔ افسانہ کا نام کیا ہے؟ فرار ہے۔ اس چیپٹر سے ریلیٹڈ جتنے بھی بہار بورڈ میں کوشچن پوچھے جائیں گے صرف اتنا ہی بتایا جائے گا، آپ لوگ کو باہر کی چیزیں کوئی بھی نہیں بتائی جائے گی۔ تو آپ لوگوں کو اچھے سے اچھے مارکس اٹھانے ہیں، تو جتنا بھی اس چیپٹر سے ریلیٹڈ بتایا جائے آپ اس کو نوٹ کر لیں اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے اسٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سید محمد محسن کا لکھی ہوئی افسانہ کیا ہے؟ فرار۔ یہ ہمارے بک میں، ہمارے نصاب میں جو شامل ہے فرار، وہ دوسرا نمبر چیپٹر ہے۔ یعنی چیپٹر نمبر 3 ہے، افسانہ نمبر 2 ہے۔ تو افسانہ نگار ہو گئے سید محمد محسن صاحب۔ اس کے مصنف تصنیف کار کون ہے؟ سید محمد محسن صاحب۔ تو سب سے پہلے فرار کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ فرار افسانہ میں سید محمد محسن صاحب نے کہنے مرکزی کردار کس کو پیش کیا ہے اور کیا بتایا ہے۔ تو چلیے پڑھتے ہیں کہ سید محمد محسن صاحب نے فرار میں کیا کیا باتیں بتلائی ہیں۔ یہ افسانہ جس کا عنوان فرار ہے، یہ افسانہ جو لکھا ہوا ہے زیر نصاب ہمارے بک میں جو شامل نصاب افسانہ ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ فرار۔ ڈاکٹر محمد محسن صاحب کی ایک بہت ہی عمدہ افسانہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک بہت ہی عمدہ افسانہ ہے۔ اس افسانے کا تعلق نفسیات سے ہے۔ اس افسانے کا تعلق کس سے ہے؟ نفسیات سے ہے۔ نفسیات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خواہشات، کہ انسان کے کیا کیا چیز کی خواہشات رہ سکتی ہے۔ خواہشات بہت طرح کا ہوتا ہے، تو اسی ٹائپ پہ جو ہے، اسی طرح پہ لکھا ہوا، اسی مضمون پہ لکھا ہوا کہانی ہے ان کا۔ اس کا مرکزی کردار ایک محمود نام کا ایک طالب علم ہے۔ اس میں جو مرکزی کردار ہے، کوشچن آئے گا کہ افسانہ فرار کا مرکزی کردار کون ہے، تو بتانا افسانہ فرار کا مرکزی کردار جو ہے وہ محمود ہے۔ کیا نام ہے مرکزی کردار کا؟ محمود، جو ہمیشہ حصول تعلیم یعنی اعلیٰ تعلیم کے لیے، اعلیٰ ڈگری کے لیے جو ہے فکر مند رہتا ہے، لگا رہتا ہے۔ عام طالب علم سے ہٹ کر وہ ہاسٹل میں ایک مثالی تعلیم کی زندگی گزارنا چاہتا ہے اور خوب محنت کر کے جو ہے خوب محنت و من لگا کر پڑھنا چاہتا ہے۔ لیکن جب وہ ہاسٹل میں چلا جاتا ہے تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ دوستی یاری میں جو ہے تفریح میں مائل ہو جاتا ہے، دوست لوگ کے ساتھ جو ہے تفریح میں مائل ہو جاتا ہے اور ایک نفسیاتی کا کیا ہو جاتا ہے؟ نفسیاتی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو تعلیم کے فراغت کے بعد، تعلیم جب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے فراغت کے بعد جب شادی ہو جاتی ہے تو اسی نفسیاتی کشمکش میں ڈوب جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ جب وہ بیوی سے کسی کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے گھر کا وہ گھٹن بھرا ماحول یاد آ جاتا ہے۔ کون سا بڑا گھٹن ماحول یاد آتا ہے؟ جب اس کی امی جو ہے ان کے ابو پر کیا ستم ڈھایا ہے، ایک عورت جو ہے ایک مرد پر جو ہے کیا حکمرانی چلاتی ہے، وہ باتیں جو ہے محمود کو یاد آ جاتا ہے۔ جو اپنے گھر میں رہتا ہے تو پوری جو ہے ایک دوسرے کی بات چیت جو ہوتی رہتی ہے، امی ابو کے بیچ جو بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ دیکھ کر کے جو ہے وہ گھٹن سا ماحول ہو جاتا ہے کہ کس طرح ایک عورت جو ہے اپنے مرد پہ کیا کرتی ہے؟ من مانی چلاتی ہے۔ تو اسی کشمکش میں وہ نفسیات کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالآخر وہ اس نفسیات میں مرد کی وجہ سے اپنے فرد سے کیا ہو جاتا ہے؟ خوف زدہ ہو جاتا ہے اور ایک اس کی شخصیت نامکمل رہتی ہے۔ تو یہ ایک طرح کا کیا ہے؟ نفسیاتی افسانہ ہے۔ چلو اس میں پوچھے جانے والے کوشچن کے بارے میں جو ہے چرچا کر لیتے ہیں۔ تو پوچھے جانے والے کوشچن میں سے پہلے آبجیکٹیو ٹائپ آ جاتے ہیں، یا اس سے پہلے بھی ضروری ہے جان لینا کہ سید محمد محسن کے بارے میں جان لینا کہ سید محمد محسن کے بارے میں کیا کیا باتیں پوچھی جاتی ہے، کون کون سے کوشچن پوچھے جاتے ہیں۔ تو چلو چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے سید محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ یہ تو 5 جملے میں بھی پوچھ سکتا ہے کہ سید محمد محسن کے بارے میں 5 جملے لکھیے، تو اس ٹائپ سے بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ جس ٹائپ سے ہم نے 5 جملہ لکھ دیا اس ٹائپ سے بھی آپ لکھ سکتے ہو کہ سید محمد، ہمارے نصاب میں شامل سید محمد محسن کا افسانہ فرار شامل ہے۔ سید محمد محسن ایک نفسیات کے پروفیسر تھے۔ پھر ان کی پیدائش لکھ دینا، پھر ان کی کتابوں کا نام لکھ دینا۔ اسی طرح سے جو آپ 5 جملے بنا سکتے ہو۔
تو کیا ہے سید محمد محسن کے بارے میں جاننے کی والی چیزیں کیا ہے، جاننے والی باتیں کیا ہے، سید محمد محسن نفسیات کے پروفیسر تھے۔ محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی تھی۔ اب پوچھا جائے 2 نمبر میں کویشچن پوچھا جائے کہ سید محمد محسن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی، تو کیا بتانا ہے، سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو کہاں ہوئی، پٹنہ میں ہوئی۔ پھر آگے والی بات ہے فرار ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ کیا ہے پوائنٹ، کیا ہے، فرار ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ تو پوچھے گا افسانہ فرار جو کس طرح کا افسانہ ہے، تو کہنا ہے نفسیاتی ٹائپ کا۔ انوکھی مسکراہٹ محسن کا ایک نفسیاتی افسانہ ہے۔ اس میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہے۔ انوکھی مسکراہٹ کس کی لکھی ہوئی ہے، کس کی تصنیف ہے، تو بتانا سید محمد محسن صاحب کی۔ پھر انوکھی مسکراہٹ کس طرح کی نفسیاتی، کس طرح کی کہانی ہے، کس طرح کا افسانہ ہے، تو بتانا ہے نفسیاتی افسانہ۔ اس میں 2 باتیں چھپی ہوئی ہے۔ پھر زخم کے پھول محسن صاحب کا ایک مجموعہ ہے۔ زخم کا پھول بھی جو ہے کن کا لکھا ہوا ہے، محسن صاحب کا لکھا ہوا ہے۔ محسن صاحب ایک نفسیات کے پروفیسر تھے، وہ اوپر میں ہی لکھ دیا اور نیچے میں بھی لکھ دیا۔ پھر محسن کی وفات پٹنہ میں 2002 میں ہوئی۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کہ محسن کی وفات پٹنہ میں 2002 میں، سوری پٹنہ میں نہیں ہوا تھا، ان کی وفات لکھنؤ میں ہوا تھا۔ کہاں ہوا تھا، لکھنؤ میں۔ چلتے ہیں آبجیکٹیو ٹائپ سوالات، معرضی سوالات جو ہمارے سیٹ پہ ٹک لگانے والی ہے اس پر چلتے ہیں کہ معرضی سوالات میں کیا کیا کویشچن آ سکتے ہیں اس چیپٹر سے ریلیٹڈ۔ نصاب میں شامل افسانہ فرار کو کس نے لکھا ہے، افسانہ فرار کی تصنیف جو ہے، مصنف جو ہے کون ہے، تو جواب دینا ہے سید محمد محسن۔ 2 نمبر کویشچن ہے محسن کا شمار کس میں کیا جاتا ہے، تو محسن جو ہے ایک افسانہ نگار میں کیا جاتا ہے۔ اس کا شمار جو ہے کس میں کیا جاتا ہے، افسانہ نگار میں۔ محسن کی پیدائش کب ہوئی، 10 جولائی 1910 کو۔ سید محمد محسن کے والد صاحب کا نام کیا تھا، تو سید محمد محسن کے والد صاحب کا نام سید محمد رشید تھا۔ محسن صاحب نے کس سن میں میٹرک کا امتحان پاس کیا، تو 1926 میں۔ پھر ہے محسن صاحب نے کس ادارے سے میٹرک کا امتحان پاس کیا، تو رام موہن رائے سیکنڈری کالج پٹنہ سے۔ محسن انٹر کب کیا، تو 1928 میں۔ کس کالج سے کیا، تو پٹنہ کالج سے کیا۔ 9 نمبر کویشچن ہے محسن صاحب نے کس سبجیکٹ میں آنرس کیا، تو نفسیات میں کیا تھا انہوں نے۔ کس میں کیا تھا، بہت ہی پاپولر کویشچن ہے، BBI کویشچن ہے کہ محسن صاحب نے کس سبجیکٹ میں آنرس کیا، تو کیا بتانا ہے، نفسیات میں بتانا ہے۔ محسن نے کس سن میں IA کیا تھا، BA آنرس کیا تھا، کس سن میں کیا تھا، تو 1931 میں۔ محسن کس کالج میں عارضی طور پر لیکچر بحال ہوئے، پٹنہ کالج میں ہی، جب وہیں سے انہوں نے تعلیم کی شروعات بھی کیا اور وہیں جو ہے کیا کیا، درس دینا بھی شروع کیا، یعنی پڑھانے لکھانے کا کام بھی وہیں سے شروع کیا۔ محسن نے کس کالج سے گولڈ میڈل حاصل کیا، تو پٹنہ کالج سے ہی انہوں نے کیا کیا، گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ محسن کس سبجیکٹ کے پروفیسر تھے، تو وہ اوپر بھی باتیں ہو چکی ہے کہ محسن صاحب ایک کس کے پروفیسر تھے، نفسیات کے پروفیسر تھے۔ تو 14 نمبر ہے انوکھی مسکراہٹ کس نوعیت کی افسانہ ہے، اوپر بھی بتا دیا تھا کہ دیکھو اس میں 2 باتیں لکھی ہوئی ہے، ایک تو انوکھی مسکراہٹ کس کی تصنیف ہے، تو سید محمد محسن کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ انوکھی مسکراہٹ کس نوعیت کی ہے، تو کس نوعیت کی ہے، نفسیات کی ہے۔ پھر زخم کے پھول کس کا مجموعہ ہے، محسن صاحب کا ہے۔ محسن کو کتنی بیٹیاں تھیں، 4، اور پوری اولاد کی تعداد کتنی تھی، 7 تھی، تو 4 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے۔ محسن کس سن میں حج کا فریضہ ادا کیا تھا، محسن صاحب جو تھے وہ کس سال میں جو ہے، کس ایئر میں جو ہے حج کا فریضہ ادا کیے تھے، 1965 میں بیوی کے ساتھ۔ یہ بھی پوچھ دیتا ہے کہ محسن صاحب نے کس کے ساتھ حج کا فریضہ انجام دیا، یہ بھی آ سکتا ہے۔ تو انہوں نے بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ 1965 میں کیا کیا تھا، ادا کیا تھا۔ محسن کی وفات کب ہوئی تھی، اچھا لکھنؤ میں، یہ اس کا کیا کہتے ہیں، سہیل عظیم آبادی صاحب کی وفات ہے۔ محسن صاحب کی وفات جو ہے دہلی میں ہے 2002 میں۔ لکھنؤ جو ہے اس کا ہے بھابھی جان کے جو مصنف ہے سہیل عظیم آبادی، اس کی وفات لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ ان کی سید محمد محسن کی وفات جو ہے دہلی میں 2002 میں ہوئی ہے، تو آپ لوگ یاد رکھنا۔
लखनऊ जो है सोहराज़ीन आबादी का है। आगे चलते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि महमूद के कान में किसकी आवाज़ गूंज गई, किसकी आवाज़ गूंज गई? तो माँ की। जब महमूद के कमरे में क्या कर रहा था, तो महमूद कमरे में हिसाब बना रहा था, मैथ बना रहा था, तो अचानक से आवाज़ आती है। वो आवाज़ इसके कांचे में गूंजती है, तो माँ की आवाज़ रहती है। महमूद भागा हुआ किसके पास आया? माँ के पास आया। उन्होंने तेज़ आवाज़ में, करख्त आवाज़ में, मोटी आवाज़ में जो है क्या कि गरजती हुई आवाज़ में उनको आवाज़ देती है। महमूद की माँ का जिस्म गुस्सा से कैसा था? तो काँप रहा था। फड़बा जिस्म था, मोटा जिस्म, फड़बा मतलब मोटा जिस्म जो है गुस्से से क्या हो रहा था? काँप रहा था। 23 नंबर है, महमूद की माँ ने उसके बाप को कहाँ जाने से मना किया था? तो महमूद की माँ ने उनके बाप को जो है वकील साहब के यहाँ जाने से क्या किया था? मना किया था। महमूद की माँ ने किसको 1000 गालियाँ दे दी? तो वकील साहब को 1000 गालियाँ दे दी कि ले जाते हो और टाइम पर पास करवा देते हो, है ना। जहाँ लड़के और लड़की की मुकम्मल तालीम होती है। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? जहाँ लड़के और लड़कियों की मुकम्मल तालीम होती है उसे क्या कहा जाते हैं? तो उसे को एजुकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? को एजुकेशन कहते हैं। यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद महमूद को जो है कौन सी नौकरी मिलती है? तो भाई ये डिप्टी कलेक्टर बन जाता है बंदा, बहुत शार्प बंदा था। फिर है 2 नंबर के क्वेश्चन। 2 नंबर में क्वेश्चन में इस चैप्टर से रिलेटेड VBI क्वेश्चन है, कितने आ सकते हैं, कौन कौन से आ सकते हैं, और ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। इस चैप्टर से भी आपको ऑब्जेक्टिव जो है 3 से 4 पूछे जाएंगे, और ये क्या कहते हैं 2 नंबर क्वेश्चन कम से कम 2 रहेंगे, या 1 भी रह सकते हैं, या एक 5 नंबर का कह देंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में लिखिए, 5 ही बातें लिखिए। तो 2 नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब और कहाँ हुई? तो वही बात है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश पटना में हुई। ज़ेर नस्ब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? तो पूरी बातें लिखनी है, आगे ये नहीं लिखना कि अफसाना है, फरार है, पूरी बातें लिखनी है कि ज़ेर नस्ब मतलब हमारे बुक में शामिल डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की अफसाना फरार है। फिर अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। 4था नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस शोबा नफ्सियात के सदर, यानी मोहसिन को जो है शोबा नफ्सियात के जो है जिसमें इन्होंने प्रोफेसर की डिग्री हासिल की थी, वो कब मुंतखब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में शोबा नफ्सियात का सदर इनको क्या किया? मुंतखब किया गया था। और भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन्होंने अलहदगी कब इख्तियार किया है, यानी इन्होंने जो है मुलाजमत से सबकदोश कब हुए थे, यानी रिटायरमेंट कब हुए थे? तो 1974 ईस्वी से इन्होंने क्या कर दिया? अलहदगी इख्तियार कर लिया था। ज़ेर नस्ब अफसाना में महमूद का किरदार कैसा था? तो मरकज़ी किरदार था, पहले ही बता दिया था कि इसका मरकज़ी किरदार कौन है? महमूद है। तो इतनी चीज़ें जो है 70 नंबर के लिए ज़रूरी है कि आप ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के क्वेश्चन, मारिदी सवालात और मुख्तसर तरीन सवाल जितने भी हों उसे तो आप रट ही जाए, रट्टा मार लिया। और अगर 5 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं, तो एक क्वेश्चन बनता है कि अफसाना फरार का खुलासा कीजिए, जो यहाँ आप लोग के सामने लिख दिया गया है। और दूसरा 5 नंबर का अगर क्वेश्चन बनता है कि सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में लिखिए, तो ये इतनी चीज़ें आप लिख देनी है, यहाँ ऊपर से लेकर के यहाँ तक जो है, यहाँ तक लिख देनी है फरार सैयद मोहम्मद मोहसिन के बारे में। तो जो भी बातें बताई जा रही है आप लोग इन्हें अच्छे से याद कर ले और लिख ले, नोटबुक में लिख ले। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।